أبي حفص عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق علیہ. حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت ہے. لہذا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، اپنے دکان اور مکان کو چھوڑ کر کے جس نیت سے ہجرت کرے گا، اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور اگر نیت اس کی صحیح نہیں ہے، کوئی دوسری نیت ہے، تو پھر اس کا پھل اس کو نہیں ملے گا. لہذا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اسی کے لیے سمجھی جائے گی، اور اگر کوئی آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اسی کے لیے سمجھی جائے گی. اور آپ اس حدیث پر جب غور کریں گے تو اس حدیث میں بہت ساری بات ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. اس کا پس منظر آپ دیکھیں، بیک گراؤنڈ. یہ حدیث انما الاعمال بالنیات کہ ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشن، اس بیک گراؤنڈ میں کئی روایتیں ملتی ہے کہ ایک شخص نے ام قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ وہ بندہ ہجرت نہ کر لے. چنانچہ اس نے اسی شرط کو مان لی اور ہجرت کر لیا، وہاں جا کر دونوں نکاح کر لیے. اس وجہ سے صحابہ میں اس کا نام مہاجر ام قیس مشہور ہو گیا. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا. نیت کا محل دل ہے، یعنی دل میں نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ نماز پڑھتے وقت نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. تو اتنا کہنا ضروری نہیں ہے. اگر دل میں ہمارے نیت ہے تو یہ کافی ہے. البتہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ جو لوگ ان پڑھ ہیں وہ اس طریقے سے کہہ لیتے ہیں تو ان کو تسلی مل جاتی ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہماری نیت ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں، دل میں ارادہ ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نیت کر لیں گے تو نیت ہماری ہو جائے گی. ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر اب غور کریں کہ کس طریقے سے وہ پہلے اسلام کے دشمن تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حق میں دعا کو قبول فرمایا اور انہیں ہدایت یافتہ بنایا اور پھر وہ خلیفہ ثانی بنے. تو حضرت امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی. غزوات میں شریک رہے، تمام جنگوں میں شریک رہے. عہد صدیقی کے بعد 13 ہجری کو ان کی خلافت کے لیے بیعت لی گئی. عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فتوحات اسلامی کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، کشادہ ہو گیا. 22.5 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت پھیل گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالی اسلام کو عزت عطا فرما عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے. انہی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا.
اسلام کا یہ چشم و چراغ نماز فجر میں امامت کر رہا تھا کہ ابو لولو مجوسی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرتا ہے، اور اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور 24 ہجری میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں 1 محرم کو، 1 محرم الحرام سن 24 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جب بیمار تھے، زخم سے خون نکل رہا تھا، اور حالت یہ تھی کہ دودھ منہ سے ڈالا جاتا تھا تو آنت کے ذریعے، عطری کے ذریعے باہر آ جاتا تھا، تو ایک آدمی آتا ہے جس کا پائجامہ اس کے ٹخنے کے نیچے ہوتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی اس بندے کو کہتے ہیں کہ میرے بھائی اپنے کپڑے کو اوپر کر لو، ٹخنے کے اوپر کر لو، اس لیے کہ اتقال ربک انقال ثوبک، تمہارے کپڑوں کے لیے بہت زیادہ صفائی اور ستھرائی کی یہ چیز ہے کہ ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہنو، اور اپنے پروردگار سے ڈرنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ تم کپڑے کو ٹخنے کے نیچے مت رکھا کرو، اوپر رکھا کرو۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث بھی آئی، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بندہ ٹخنوں کے نیچے پیجامہ، لنگی، پتلون پہنتا ہے تو ایسے بندے کا وہ حصہ جو پاؤں کا حصہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ مردوں کو ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہننا ہے اور عورتوں کو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے اس کو اپنائیں، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔